کیا آپ کو پتہ ہے کہ کون سے 10 جانور جنت میں جائیں گے اور کیوں؟ اگر پتہ ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پتہ تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ تاریخ کے لحاظ سے جنت میں جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، قصوہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اونٹنی پہ سوار ہو کر مدینے کی طرف ہجرت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اونٹنی سے بے انتہا محبت تھی۔ میدان عرفات میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی اسی جگہ ایک لوح نصب ہے، اور بعض روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جنت میں داخل ہوں گے تو اسی اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور یہ اونٹنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ یہ اونٹنی معجزے اور نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں جو کہ باہر آ کر بچہ بھی پیدا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن ان کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ روایات کے مطابق یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے 2 فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے بیٹے کی بشارت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم سنایا۔ کیونکہ وہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے بطور مہمان آئے تھے، اس لیے ان کی تواضع کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا کہ ان کو کھانا پیش کیا جائے، اور اس بچڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا یعنی قربانی کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم ربی کے آگے سر جھکایا اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے۔ تو اس وقت اللہ کے حکم سے ان کی جگہ ایک مینڈا آ گیا۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ ہو گئے۔ جو مینڈا قربان ہوا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت سے آیا تھا اور جنت پہ ہی جائے گا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ اس گائے کا ذکر قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے ذبح کرنے کا کہا، اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش پر مارا گیا تو اس لاش نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ اس گائے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گائے بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا بتا کر وہاں سے چل دیے۔ راستے میں ایک کشتی پر سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے نکلے تو اللہ نے مچھلی کو یہ حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے جسم میں محفوظ کر لو۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں 3 دن بھی لکھا گیا ہے۔ یہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو قید کیا گیا اور اس کے بعد رہا ہوئے اور فلسطین گئے، تو آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا۔ اس گدھے کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے، تو وہ گدھا بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت سے قیامت کے روز جنت میں جائے گا۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔
اس چیونٹی کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ نمل میں بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو اس نے اپنی ساتھی چونٹیوں کو کہا کہ تمام اپنے بل میں گھس جائیں، وہ نہ ہو کہ ہم تمام بھی کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ کے اس سے گفتگو کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے اس چونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حکمران تھے۔ ان کی حکومت جنوں، انسانوں، چرند پرند ہر کوئی ان کا حکم مانتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور آپ کے لیے پانی تلاش کرتا تھا۔ ہدہد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف جب غار میں جا کر چھپے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بہت چاہا کہ ان کا کتا واپس چلا جائے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کا کتا بھونکا تو وہ پکڑے جائیں گے، لیکن وہ واپس نہ گیا اور ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ کتا بیٹھے بیٹھے وہیں پر فوت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتا بھی اپنی وفاداری کی وجہ سے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ ان جانوروں کے بارے میں معلومات مختلف روایات کو جوڑ کر دی گئی ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ امید ہے آج کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔